Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London. आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शानज़े। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 1 जनवरी 2025 बुध के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाज़रा पर एक नज़र डालते हैं। साल 2024 इख्तिताम को पहुंचा। दुनिया भर में साल 2025 का आगाज़ हुआ। मुख्तलिफ शहरों में साल 2024 को अलविदा करने के लिए तकारीब मुनक़्क़िद की गई। शहदादपुर में सोहनी की मज़ार पर साल 2024 को अलविदा और साल 2025 की आमद के मौके पर अदबी तकरीब का इन्नेकाद हुआ, जिसमें अब्दुल्ला चांडियो, सिपाही मोहम्मद इस्माइल खासकेली और इकबाल शाहीन के किताबों की रोनुमाई की गई। जबकि मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ जिसमें नूर चाकरानी, एहसास मीरल, अब्दुल्ला चांडियो, सिपाही इस्माइल खासकेली, इकबाल शाहीन, मोहम्मद हारून, सारंग निज़ामानी, आज़ाद मरी, हबीब लगारी और दूसरे शायरों अदीबों ने शिरकत की। अलमंजर पर भी तकरीब मुनक़्क़िद करके साल को अलविदा करके सिंध की खुशहाली की दुआ की गई। दरिया सिंध को बचाने के लिए सिंध भर में एहतजाजी तहरीक का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। SUP की तरफ से मुख्तलिफ शहरों से भूख हड़ताल की गई। इसी सिलसिले में सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से कराची प्रेस क्लब के सामने दरिया सिंध से 6 नई नहरों की तामीर के खिलाफ 24 घंटों की भूख हड़ताल की गई। SUP के मरकजी सदर सैयद ज़ैन शाह और GDA के मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अब्बासी भूख हड़ताली कैंप पर पहुंचे और भूख हड़ताल ख़त्म कराई। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि दरिया सिंध से कैनाल निकाले गए तो सिंध बंजर बन जाएगा। हम दरिया सिंध को बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। PP ने इक़्तिदार के बदले दरिया सिंध को बेच दिया है। सैयद ज़ैन शाह का मजीद कहना था, आज के इस मुल्क की जो हालत है उसकी सियासत में अदम इस्तेहकाम है, मईशत कमजोर है, सियासत आजाद नहीं है, इलेक्शन जाली होते हैं और इसके वसाइल पे मखसूस सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और करप्ट पॉलिटिशियंस कब्जा करके मुस्तकिल तौर पे ऐसे इदारे बना के एक्ट मंजूर करके कि पाकिस्तान पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, इधर की मिल्कियत एक इदारे के मातहत हो, सूबाई हैसियत और वफाकी हुकूमत की कोई पुतली का खेल हो। बाकी पूरा इदारा अगस्त 2023 को SIFC के नजर करके इक़्तिदार को एक जगह इकट्ठा करके और मुल्क की पूरी मिल्कियत जिसमें पानी, जमीन, हमारी कोस्टल बेल्ट, इंडस्ट्रीज, पावर, एनर्जी, सारों को मातहत करके और आगे इनको हुकूमत करनी है। ये सवाल 26वीं तरमीम के बाद खत्म हो गया कि हमें कोस्ट बचाएंगी। कोस्ट को भी इस 26 तरमीम ने मफलूज और कमजोर कर दिया। तो ऐसा मुल्क जो एक फेडरेशन है, इस फेडरेशन में हम बराबर के शरीक हैं और हम उसमें ऑटोनॉमस हैं, लेकिन इस फेडरेशन के फेडरेटिंग यूनिट्स को, सूबों को कमजोर करके, बेख्तियार करके और अगर हुकूमत चलाएंगे तो कल जैसे मुजीब ने कहा था कि इस्लामाबाद के रोडों से मुझे पटसन की बू आती है, हमें भी इस तरह कहने पे मजबूर न किया जाए कि पंजाब की जमीनों से हमें सिंध के बर्बादी की बू आती है।
اس لیے ایسے ملک نہیں چلتا. 80 لاکھ سے زیادہ صرف گریٹر تھل کینال اور گریٹر چولستان کے پروجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ 2 ملین ایکڑ بلوچستان، سندھ اور کے پی میں آباد کرنے کا پروگرام بنا ہے. یہ تو بعد میں بنیں گے، فیز 2 بند کر کے بنیں گے، لیکن جو 2 منصوبے ہیں گریٹر تھل کینال اور چولستان، ان پہ کام دن رات شروع ہے. منظور ہو نہ ہو لیکن طاقت کے بل پہ چل رہا ہے، اور اس پہ اجازت ہمارے ملک کے صدر، جن کو باقی تو سب کچھ ہے لیکن قومی غیرت نہیں ہے. جب سندھ کے ایک سپوت عارف علوی نے اس کو رد کر دیا تو سندھ کے اس کو غیرت تھی، لیکن اب جو ہے ان میں یہ ذرے کی بھی ٹکے کی بھی نہیں ہے. اس لیے یہ جو اور سندھ حکومت جو منافقانہ کردار ادا کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ اپنی حکمرانی کے اپنے وزراء، ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز کے تھرو پاکستان پیپلز پارٹی جو منافقانہ کردار ادا کر رہی ہے، لوگوں کو جو منافقت کر رہی ہے. جی ایس سندھ قومی محاذ کے چیئرمین سنان خان قریشی، امجد خان مہسر، مومن سمو، دیدار شام اور اطہر سمروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ دریائے سندھ کے پانی کا ہے، جس پر پنجاب اپنی طاقت کے بل بوتے پر دریائے سندھ پر 6 کینال تعمیر کر رہا ہے، جس کے خلاف جسکم کی کال پر ہزاروں لوگ سراپا احتجاج ہیں. بشیر خان قریشی کی پارٹی نے دریائے سندھ کے کنارے جمع ہو کر دریا کو بچانے کی جدوجہد شروع کی تھی اور سکھرن بائی پاس اور مٹیاری بائی پاس پر دھرنا دے کر پنجاب جانے والی سڑکیں بند کی تھی. اس نے مزید کہا کہ کچھ جماعتیں اور کچھ سیاسی رہنما دانستہ الزامات لگا کر اور نازیبا زبان استعمال کر کے سندھ کے پرامن سیاسی ماحول کو منتشر اور خراب کرنا چاہتے ہیں. عوامی دہلی کے مرکزی صدر ایڈوکیٹ وسنت ہری، مرکزی سینئر نائب صدر نور احمد کاتیار، مرکزی نائب صدر ستار رند اور مرکزی ڈپٹی جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ راہل بھٹو نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وفاقی حکومت کا کارپوریٹ فارمنگ منصوبہ ملک کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کو فروخت کرنے کا فیصلہ ہے. اسے سندھیوں، سرائکیوں اور بلوچوں کی زمین میں مکمل طور پر عالمی کمپنیوں کا قبضہ ہو جائے گا. حکمران پہلے ہی 1960 میں بھارت کو 3 دریا بیچنے جیسے ملک دشمن فیصلے کر چکے ہیں. انہوں نے ملک کے ہر ورثے کو بازار کی جنس بنا کر فروخت کر دیا ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ ملک کا صدارتی ہاؤس ملک دشمن سازشوں میں ملوث ہے. حکمرانوں کی عوام دشمن پالیسی کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. بین الاقوامی ادارے سیو دا چلڈرن کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ماؤں کو غذائی قلت کی وجہ سے کمزور بچوں کی پیدائش کے حوالے سے پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. رہنماؤں نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ممالک میں بھی سر فہرست ہے. ایسی صورتحال میں کارپوریٹ فارمنگ منصوبوں کے تحت سندھ کے 13 لاکھ ایکڑ سمیت ملک کی 48 لاکھ ایکڑ زمین غیر ملکی کمپنیوں کو دے کر کسانوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے. ملک میں پیدا ہونے والا اناج ملٹی نیشنل کمپنیوں کے حوالے کر کے غذائی قلت پیدا کی جا رہی ہے. غیر ملکی کمپنیوں کو دی گئی زمین کو آباد کرنے کے لیے دریائے سندھ سے 6 نئے کینالز نکالے جا رہے ہیں. صدر زرداری نے اٹسا ایکٹ میں ترمیم کر کے دریائے سندھ کا پانی غیر ملکی کمپنیوں کو بیچنے کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے تعاون سے سندھ کی لاکھوں ایکڑ زرخیز زمین کا پانی بند کر کے تمام پانی کمپنیوں کو دینے کے لیے غیر قانونی کینال بنا رہی ہے. صدر زرداری نے ان کینالوں کے کام کو تیز کرنے کے شاہی فرمان بھی جاری کر دیے ہیں. رہنماؤں نے کہا کہ 6 نئے کینال اور کارپوریٹ فارمنگ کے منصوبے نسل کشی کی سازش ہیں. ایسی سازش کے خلاف سندھی عوام نے بھرپور جدوجہد کی ہے. عوامی تحریک نے سندھ بھر میں احتجاجی تحریک چلائی ہے. کارپوریٹ فارمنگ 6 نئے کینال اور اٹسا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف 18 جنوری کو اسلام آباد میں کانفرنس منعقد کی جائے گی اور سندھ بھر میں شارٹ مارچ جاری رہیں گے. کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل اور پاپولر لیفٹ الائنس کے کنوینر کامریڈ امداد قاضی نے پاکستان کے مختلف شہروں سے گرفتار کیے گئے مزید 60 شہریوں کو فوجی عدالتوں کی جانب سے سزائیں دینے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکمرانوں اور متعلقہ حکام سے سوال کیا ہے کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ مدعی بھی خود تو تفتیش اور تحقیق کرنے والے بھی خود تو منصف بھی خود.
فوجی عدالتیں انصاف کے لیے نہیں، سزائیں دینے کے لیے ہوتی ہیں جو کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتی۔ امداد قاضی نے کہا کہ اس طرح کے عدالتیں شہریوں کو نہ صرف انصاف سے محروم رکھنے کے مترادف ہیں بلکہ دنیا بھر میں جگ ہسائی کا باعث بن رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ 9 مئی اور 24 نومبر کے ناخوشگوار واقعات کے حقائق جاننے کے لیے سپریم کورٹ کے غیر جانبدار جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے گرفتار کارکنوں، عہدیداروں، خواتین، طالب علموں اور شہریوں کو رہا کیا جائے۔ امداد قاضی نے کرم پارا چنار کے انتہائی انسان سوز، دل دہلانے اور انسانیت کو شرمانے والے مخدوش حالات پر انتہائی غم اور غصے اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت اور تمام ریاستی اداروں کی سرد مہری پر احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ پورے علاقے کے محصور بچوں، بزرگوں، خواتین اور شہریوں کو ہنگامی بنیادوں پر مطلوبہ مقدار میں خوراک، پانی اور دوائیں فراہم کی جائیں اور تمام فریقین کو فوری طور پر اہتمام میں لے کر مستقل بنیادوں پر امن امان اور شہری زندگی بحال کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ سجاول میں پولینڈ کے سیاہ جوڑے سے فون چھیننے والے ملزمان کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ پولیس کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے نوٹس پر ٹھٹھہ اور سجاول کے انچارج DIB کو معطل کر دیا گیا ہے۔ سجاول میں بائی پاس کے مقام پر غیر ملکی سیاحوں سے رہزنی کی واردات کے معاملے کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار، وزیر ثقافت اور سیاحت ذوالفقار علی شاہ اور DIG حیدرآباد کے نوٹس لینے اور ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کی ہدایت کے باوجود ملزمان کا سراغ نہیں مل سکا ہے۔ دوسری جانب پولینڈ سے تعلق رکھنے والے متاثرہ سیاہ جوڑے نے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ ہم اپنی سائیکلوں پر سوار سجاول میں جا رہے تھے کہ بائک پر لوگ آئے جنہوں نے گن پوائنٹ پر ہم سے فون چھین لیے اور ہماری تلاش بھی لی۔ کیچ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری لاپتہ زما جان اور ابوالحسن بلوچ کے اہل خانہ نے کہا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ کی یقین دہانی کے باوجود زما جان اور ابوالحسن بلوچ کو اب تک بازیاب نہیں کیا گیا تو سی پیک روڈ کو خوشاب کے مقام سے غیر معینہ مدت تک بند رہے گا۔ زما جان اور ابوالحسن بلوچ کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان دونوں کو ڈسٹرکٹ کونسل کیچ کے چیئرمین اوتما بلوچ نے اپنے گھر بلا کر جبری طور پر گمشدہ کیا تھا، جس کے خلاف ہم نے سی پیک روڈ کو خوشاب کے مقام سے بند کر کے دھرنا دیا۔ دھرنے کے مقام سے انتظامیہ اور حکومتی نمائندوں سے مذاکرات میں ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ 2 دنوں کے اندر زما اور ابوالحسن بلوچ کو بازیاب کیا جائے، مگر آج 5 دن گزرنے کے باوجود انہیں اب تک بازیاب نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت کہاں اور کس کی قید میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ اور حکومت مسلسل جھوٹے بہانوں اور مختلف طریقوں سے ہمیں ہراساں کر رہی ہے۔ ہم نے سی پیک روڈ سے اپنا دھرنا اس لیے ختم کیا تھا کہ 2 دنوں کے اندر ہمارے پیاروں کو بازیاب کر دیا جائے گا، مگر حکومت دیے گئے وقت پر زما اور ابوالحسن کو بازیاب کرنے میں ناکام رہی، اس لیے آج ایک بار پھر سے سی پیک روڈ کو بند کر کے دھرنا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج رات تک انہیں بازیاب نہیں کیا گیا تو خوشاب کے مقام پر سی پیک شاہراہ غیر معینہ مدت تک بند کریں گے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ظریف عمر اور نوید حمید کے لواحقین کے ہمراہ شہید فدا چوک پر قائم کیمپ سے ریلی نکالی، جس میں خواتین سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ احتجاجی ریلی کے شرکاء نے شہید فدا چوک سے مین بازار اور پھر DPO آفس تک اہم شاہراہوں پر گشت کرتے ہوئے ظریف عمر اور نوید حمید کے لواحقین کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریلی کے شرکاء نے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت قتل اور غارت گری کا سلسلہ بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ریلی کے شرکاء نے ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے دھرنا دیا، جہاں پہلے ADC مقبول انور کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، جبکہ دوسری بار ADC خلیل مراد کی قیادت میں وفد نے مظاہرین کے مطالبات سنے، جہاں احتجاجی مظاہرین کے شرکاء اور مقتول ظریف عمر اور نوید حمید کے لواحقین نے اپنے مطالبات پیش کیے، جن میں ظریف عمر کے قاتلوں کے خلاف FIR درج کر کے انہیں آئین قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ دارالحکومت کوئٹہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے ایک مظاہرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ظریف بلوچ کے قتل اور بلوچ عوام کے درپیش جاری جبر کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرے سے BYC کے رہنما ماہرنگ بلوچ، سبقت اللہ بلوچ اور لاپتہ افراد کے لواحقین نے خطاب کیا، جس میں مقررین نے اس المناک واقعے کی مذمت کی۔ مقررین نے مزید کہا کہ ظریف بلوچ کے قتل کا واقعہ ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہوئی بے حسی کی عکاسی کرتا ہے، جسے روکنا ہم سب کا فرض ہے۔
PYC کے رہنماؤں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ مزید خاموشی انسانی جانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ان مظالم کے خلاف متحد ہو کر آواز بلند کر کے انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان کو سیکیورٹی اداروں کو دھمکانے پر 34 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ خالد خورشید خان کے خلاف جولائی 2024 میں ایک احتجاج کے بعد اشتعال انگیزی اور دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ خالد خورشید پاکستان تحریک انصاف کے دور میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بنے تھے۔ گلگت بلتستان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 1 نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ استغاثہ کے مطابق خالد خورشید نے 26 جولائی 2024 کو گلگت میں ایک احتجاج کے دوران چیف سیکرٹری گلگت بلتستان، پولیس اہلکاروں، انٹیلیجنس اداروں کو دھمکیاں دیں کہ اگر وہ دوبارہ برسر اقتدار آئے تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ مقدمے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ خالد خورشید نے حساس اداروں کے خلاف اشتعال انگیزی کی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مقدمہ درج ہونے کے بعد خالد خورشید خان کے خلاف ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ JIT کی تحقیقات میں بھی خالد خورشید خان قصوروار پائے گئے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ خالد خورشید کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے متعدد بار نوٹسز بھجوائے گئے، مختلف ذرائع سے اطلاعات فراہم کی گئی مگر وہ پیش نہیں ہوئے، جس کے بعد انہیں سرکار کی طرف سے وکیل فراہم کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹ سے عام شہریوں کو سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے بدنامی مول لی۔ فوجی عدالتیں اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لا کا خاتمہ کر دیا گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ 2025 اس قوم کے لیے حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ رجیم چینج کے بعد ملکی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی، کاروبار بند ہو رہے ہیں اور نیا سرمایہ آنے کے بجائے صنعت کار اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیشت کی اس بدحالی کی 4 بنیادی وجوہات ہیں، جن میں ایک ملک میں قانون کی حکمرانی، رول آف لا کا خاتمہ۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ ملٹری کورٹ سے عام شہریوں کو سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے بدنامی مول لی۔ فوجی عدالتیں اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لا کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس سے ہمارا GSP+ اسٹیٹس بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تجزیے اور تبصرے۔ رحم دلی کی تاریخ رقم کرنے والی سرزمین سندھ پر بڑھتی ہوئی بے حسی ہم سے بھی بہت سارے سوالات کرتی ہے۔ تھر میں خودکشیاں اور بڑھتی ہوئی بے حسی پر حبیب لغاری لکھتے ہیں، بڑھتی ہوئی بے حسی کی تاریخ بھی طویل ہوتی جا رہی ہے۔ گزرتا ہوا ہر لمحہ اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی المیہ چھوڑ جاتا ہے۔ اب تو وادی مہران کے نہ وہ حالات باقی ہیں جن میں محبت کی مایا تھی، نہ وہ خلوص جو دل کو جیت لیتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی بے حسی نے خلوص کو دھیما کر دیا ہے۔ نہ وہ جذبات کی سچائی ہے، نہ عقیدت کا آنگن جس میں ہمارے احساس کسی بچے کی طرح کھیلا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدلتا جا رہا ہے۔ گزرتے ہوئے لمحے دل پر درد کی ایسی تحریر رقم کر جاتے ہیں جو ہمارا من کبھی بھی بھول نہیں پائے گا۔ ماضی کو دیکھیں تو ہمارے دل میں آج بھی وہ حمیر موجود ہے جس نے مجبوری کے ہاتھوں مات کھا کر خودکشی کی تھی۔ نہ تو وہ حمیر سمرو تھا جس نے 2 سمروں کے بعد سلطنت سنبھالی، اور نہ ہی وہ کسی بااثر کے گھر میں جنم لینے والا کوئی لاڈلا بچہ تھا۔ وہ تو صحرائے تھر کا مفلس حمیر ساندھ تھا جو غربت کے عالم میں اپنی زندگی سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ بس پیچھے رہ گیا ماتم، وہ ماتم جو سارا گاؤں کرتا رہا۔ حمیر نے ایسے کیوں کیا؟ یہ بھی ایسا سوال ہے جیسا کوئی بچہ کسی سے پوچھے کہ دنیا گول کیوں ہے۔
हमीर ने भी खुदकुशी से खुद को नहीं मारा, बल्कि उसने मकरूज जिंदगी से निजात पाने के लिए खुदकुशी की थी। अपने आप को मौत के हवाले करने वाला हमीर अपने गांव की गलियों में सो चुका, मगर उसके वुरसा के पास वो लोग ना आए जो इलेक्शन के वक्त वादे किया करते थे। सारी इंसानियत को दहला देने वाले मातम के ये मनाजिर न तो ऐवान में बैठे इन लोगों को नजर आए जो इस मुफलिस लोगों के तुफैल मसन्नत नशी हुए हैं, और ना ही वो अरबाब आया जो इस खित्ते की सियासत पर हमेशा राज करता रहा है। मुफलिस लोगों के पास वो भी तो न पहुंच पाए जो हर मसले पर सिंध की सदाएं बनते आए हैं। हुमैर के कब्र की मिट्टी भी कब की खुश्क हो चुकी, मगर उसके बच्चों के आंसू नहीं सूखे। वैसे भी देखा जाए तो इस देश में अपने आप को मारने का रिवाज कोई नया नहीं। यहाँ हर रोज मजदूर मरता है, किसी कारखाने का ईंधन बनता है, और इसी ईंधन पर देश का पहिया चलता है। वतन के मुफलिस लोग ऐसी जिंदगियां जिया करते हैं जिसका शायद ही किसी ने तसव्वुर किया हो। थर में खुदकुशी के वाकयात अब इसलिए भी बढ़ रहे हैं कि गुर्बत के आलम में जीने के सारे असबाब भी खत्म होते जा रहे हैं। थर में खुशकसाली बढ़ती जा रही है। अब तो ये आलम है कि मुफलिस लोगों को पीने का पानी भी मयस्सर नहीं। खाने की अशिया की किल्लत भी अपनी जगह, मगर जो हुक्मरानों के दिल में रहम करम की किल्लत हुई है वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। थर में पानी की किल्लत तो शुरू से ही रही है, मगर इस खित्ते का सवाल कब शुरू हुआ? इस सवाल के जवाब में बहुत सारी बातें आज भी गर्दिश करती हैं। देखा जाए तो इस खित्ते का सवाल तब से शुरू हुआ है जब से लोगों ने खेत उगाने की कोशिश की। इसी कोशिश में उन्होंने न सिर्फ बैल चलाए बल्कि यहाँ ट्रैक्टर भी लाए गए। ट्रैक्टर का पहिया क्या घूमा, थर में होने वाली जड़ी बूटियों की जड़ें भी खत्म हो गई। बेवफा बादल भी सहराए थर से मुंह मोड़ कर चले गए। बारिशें न हुई तो थर के बासी भी रोजगार की तलाश में नकल मकानी करने लगे। देखते ही देखते गांव किसी वीरान जजीरे की सूरत इख्तियार करते गए। भूख में बदहाल होते हुए लोग अपने कांधों पर मासूम बच्चों की लाशें उठाते रहे। बड़ी बातें हुई, मगर अमली तरह कुछ न हो पाया। सरकारी गंदम भी गोदामों की नजर हो गई। मिनरल वाटर की बोतलें भी स्टोरों पर फरोख्त होती रही। हमारे वतन की गंदम अफगानिस्तान तक तो पहुंची, मगर थर तक न आई। ये खित्ता सरापा दर्द बनता गया। अब तो ये आलम है कि लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। कुछ बरस पहले की बात है जब इस्लाम कोट के एक गांव के बासियों ने जहरीली जड़ी बूटी से रोटी खाई थी और एक खानदान के सारे लोग बेहोश हो गए थे। अस्पताल से इलाज के बाद वो सब तो ठीक हो गए, मगर उनकी बेबसी ने दर्द की ऐसी तारीख रकम की जो अहले दिल लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। बेहसी की इंतहा सिर्फ ये नहीं कि लोग मर जाते हैं, बल्कि बेहसी की इंतहा ये भी है कि मासूम लोगों की दर्द बांटने भी कोई नहीं आता। मुफलिसी के मारे लोग गमे रोजगार में अपना शहर तो क्या घर भी छोड़ाते हैं। थर में जब खुशकसाली होती है तो इस खित्ते के लोग सिंध के दूसरे शहरों में आबाद होते हैं। दिल तो वो वाकया भी नहीं भूला जब सांगड़ के नजदीक एक जमींदार ने एक किसान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। मकतूल हीरो भील भी सहराए थर से आया था। उसके तस्वुर में भी नहीं था कि वो इस तरह से बेमौत मारा जाएगा। पुलिस कातिलों को तो गिरफ्तार न कर सकी, लेकिन बेहसी का ये अजीब आलम था कि मकतूल के लवाहिकीन 3 दिन तक पिरुमल थाने के बाहर लाश रखकर एहतजाज करते रहे थे। 3 दिन तक कोई सियासतदान तो ना आया, लेकिन इलाके का SSP भी तसल्ली देने न पहुंचा। अकलती मेम्बरान भी इस सूरत-हाल से ला इल्म बने रहे। बस इलाके के चंद लोग दुख के लम्हात में मकतूल के वर्सा से दर्द बांटते रहे। 3 दिन तक इंसाफ के लिए लाश रखकर एहतजाज करने के बाद मकतूल के वर्सा अपने गांव वापस चले गए। सच तो यह है कि इन लम्हात में एहतजाज करने वालों की हालत बिल्कुल ऐसी थी कि हादसे से बड़ा सान्या ये हुआ, कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर।
अपने दुख छुपाए थरके ये लोग अपने कांधों पर लाश उठाकर वापस लौट गए, मगर दर्द की एक ऐसी लकीर बना गए जो इलाके के लोगों से सवाल जरूर करती रहेगी। मुमकिन है कि बरसों तक इन सवालों का जवाब कोई न दे पाए। नशे फरोश में खुदसोजी करने वाला वजीर राज पर शायद किसी को याद भी ना हो। उसे तो बैंक इंतजामिया ने मुर्दा करार देकर उसकी पेंशन भी निकलवा ली थी। शायद लोग मजदूरों के आलमी दिन पर अपने आप को आग लगाने वाले बदीन के उस मजदूर को भी भूल गए होंगे जिसने जलते हुए भी मुतालबा किया था कि मुझे इंसाफ दिला दो, लेकिन उसे इंसाफ न मिला और वो जलकर राख बन गया। उसकी फरियाद भी अदालत के किसी कोने में रखी फाइल में दब कर रह गई। उसका केस भी न चल सका। इंसानी हकों के लिए काम करने वाले लोगों ने भी आवाज न उठाई और मुकदमा माजी का किस्सा बन गया। ये तो 2-4 वाकयात थे जो आपके सामने रखे, लेकिन हालिया तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी बेहसी ख़त्म करके उन लोगों के साथ हमदर्दी करें जो हालात से मजबूर होकर ज़िंदगी ख़त्म करते हैं, और इसके साथ साथ हुक्मरानों को भी अपने रवैये तब्दील करने होंगे, नहीं तो सिंध और सारे मुल्क को संगीन सूरत-हाल का सामना करना पड़ेगा। रहमदिली की तारीख रकम करने वाली सरजमीन सिंध पर बढ़ती हुई बेहसी हम लोगों से भी बहुत सारे सवालात करती है। मगर क्या करें कि जिस समाज में एहसास रद्दी के कागज़ की तरह उछाले जाएं, जहां लोगों से ज़्यादा उनके ओहदों को अहमियत मिलती हो, वहां किसी मुफलिस को भला कहाँ जवाब मिलेगा। मुंतखब नुमाइंदे दावाओं के बरअक्स डाकू राज ख़त्म करने में नाकाम हो चुके हैं। इस सूरत-हाल पर हजूर बख्श मंगी लिखते हैं, इंतखाबात के बाद जब नए नुमाइंदों ने डाकू राज के खात्मे के बड़े दावे किए, अवाम ने उम्मीद की थी कि ये मसला जल्द हल होगा, मगर इंतखाबात के बाद की सूरत-हाल ने वाज़ेह किया कि डाकू राज अब भी एक संगीन मसला है। जिला कश्मीर से लेकर कराची तक डाकू राज की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसके खात्मे के लिए संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में हम डाकू राज की तारीख़ी पस मंज़र, मौजूदा सूरत हाल और इंतखाबात के बाद की तब्दीलियों का जायज़ा लेंगे। अवामी सतह पर डाकू राज के ख़िलाफ़ शदीद मायूसी और गुस्सा पाया जाता है। 45 साला समाजी रहनुमा आफ्ताब खान बाजकानी ने कहा, मैंने वोट तो दिया लेकिन मुझे यकीन नहीं कि हालात वाकई बदलेंगे। कच्चे में बरसों से ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन डाकुओं की गिरफ्तारी या अमन की बहाली का कोई ख़ास असर नज़र नहीं आया। हर नुमाइंदा वादे तो करता है मगर ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। 55 साला मोहम्मद उस्मान एक काश्तकार ने कहा कि मैंने इस बार वोट सोच समझ कर दिया है और मेरा फैसला कच्चे में अमन की बहाली से जुड़ा है। सालों से यहाँ के अवाम डाकुओं के जुल्म और सितम का शिकार हैं और मैं चाहता हूँ कि वो दिन ख़त्म हो जिनमें लोग खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एडवोकेट अब्दुल गनी बिजारानी ने कहा, हालिया इंतखाबात के बाद सूरत-हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है। नए मुंतखब नुमाइंदों ने जराइम के खात्मे के बड़े दावे किए थे, मगर हकीकत ये है कि ये मसला अभी तक यूं का त्यों मौजूद है। सियासी असर रसूख रखने वाले अफराद अब भी इन डाकुओं के साथ खुफिया ताल्लुकात रखते हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई मुमकिन नहीं हो रही। इंतखाबात के बाद ये तवक्का थी कि नए हुकूमती नुमाइंदे अमन अमान को बहाल करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये मसला अभी तक हल तलब है। MNA अलीजान मजारी ने कहा कि हमने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि कच्चे में अमन बहाल किया जाएगा और इस मकसद के लिए फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। पुलिस और रेंजर्स के साथ मिलकर एक जामे प्लान तरतीब दिया गया है ताकि डाकुओं का सफाया किया जा सके।
ہم عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ MNA میر شبیر علی خان بجارانی نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کچے میں حالات پیچیدہ ہیں اور ماضی میں کیے گئے اقدامات کی خاطر خواہ نتیجہ نہیں ملے گا، تاہم اس بارے میں ہم جدید ٹیکنالوجی اور بہتر حکمت عملی کا استعمال کر کے ڈاکوؤں کے خلاف سخت کارروائیاں کریں گے۔ عوام کی مایوسی بجا ہے، لیکن ہم پختہ عزم کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سماجی کارکن ڈاکٹر عارف خان نے کہا، ڈاکو راج کے پیچھے بنیادی عوامل میں غربت، بے روزگاری اور تعلیمی سہولتوں کی کمی شامل ہے۔ ان مسائل کے حل کے بغیر ڈاکو راج کا خاتمہ مشکل ہے۔ یہ ضروری ہے کہ حکومت نہ صرف سیکیورٹی کے اقدامات کرے بلکہ سماجی اور اقتصادی اصلاحات بھی عمل میں لائے تاکہ نوجوانوں کو جرائم کی طرف مائل ہونے سے روکا جا سکے۔ پروفیسر شائستہ خان نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، قانونی نظام میں موجود خامیوں اور نظام انصاف کی کمزوریوں کی وجہ سے ڈاکو راج قائم ہے۔ یہ ضروری ہے کہ قوانین میں اصلاحات کی جائیں اور عدلیہ کو مضبوط بنایا جائے تاکہ جرائم پیشہ عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ SSP بشیر احمد بروہی نے کہا کہ ہمیں ضلع کشمور اور اس کے ملحقہ علاقوں میں ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کے لیے غیر معمولی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے اس مسئلے کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ ان مجرمانہ گروہوں کے پیچھے مضبوط نیٹ ورک اور سیاسی پشت پناہی شامل ہے، لیکن ہم ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں۔ کنتھکوٹ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ڈاکو راج کے بارے میں ایک اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ڈاکو اتنا جدید اور ملٹری اسلحہ کہاں سے حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے کہ وہ لوگ جو ریاستی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں اس طرح کے خطرناک ہتھیاروں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی تحقیقات کرنی ہوگی کہ یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے اور کون ان مجرمانہ عناصر کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ ہم اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ ضلع کشمور سے کراچی تک ڈاکو راج ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو کئی دہائیوں سے قائم ہے۔ حالیہ انتخابات کے بعد عوام اور ماہرین کی توقعات کے برعکس یہ مسئلہ ابھی بھی حل طلب ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ، عوامی نمائندوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بیانات اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ حکومت اور متعلقہ اداروں کو اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کرنا ہوں گے۔ اگرچہ مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر صحیح حکمت عملی اپنائی جائے اور عوامی حمایت حاصل کی جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ ڈاکو راج کا خاتمہ کیا جا سکے گا۔ سندھ دھرتی سے بچھڑے سندھیوں کی کہانیاں کے عنوان سے فاطمہ بھرگڑی نے لکھا، گووند نہلانی کو ابھی تک یاد ہے کہ کراچی میں ان کی 4 منزلہ عمارت تھی۔ عمارت کے سامنے بادام کا درخت تھا۔ وہ بھی اور بچوں کے ساتھ انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے تو سائڈ کی بلڈنگ سے برٹش فوجی ان کی طرف ٹافیاں پھینکتے تھے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اپنی سبھیتا کو قائم رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر سریش اڈوانی کوئنس اسپتال آتے جاتے سندھی گانے سنتے ہیں، کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ ہندوستان سے سندھی زبان ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر رام بخشانی دبئی کی ترقی میں اپنا مثالی حصہ رکھتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ سندھ سے نکل کر بہت سے پلیٹ فارمز کے دھکے کھانا پڑے، شرناستھی کیمپوں سے ہوتے بڑوں دا پہنچے تھے۔ اپنے گھر سے بے گھر ہونا بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ان کی دادی مرتے دم تک ضد کرتی رہیں کہ واپس سندھ چلو۔ وہ سندھی سبھیتا کی مثال تھی۔ خود کھانا کھانے سے پہلے کموں کو کھلاتی تھی۔ ہری ہری لیلا کی زندگی بھی عروج و زوال کی کہانی رکھتی ہے۔ شروع میں ہانگ کانگ میں اخباریں بھی بیچنی پڑیں
پر اب وہ بڑا نام ہے۔ سندھی زبان کی اہمیت ہی ہے کہ ان کی بہو بھی سندھی بولتی ہے۔ ڈاکٹر ستیش روہڑا ہندی اور سندھی کے ماہر ہیں۔ ہندوستان کی 16 بولیوں والی ڈکشنری میں سندھی زبان کو انہوں نے ہی ترتیب دیا۔ خود سندھیالوجی سنبھالتے ہیں اور وہاں سندھی میں تعلیم دیتے ہیں۔ مورج منگھانی ایک بزنس مین ہیں۔ ان کو بہت پریشانی ہے کہ ہمارے بچے اگر سندھی لکھ پڑھ نہیں سکیں گے تو بولی صرف بولنے تک ہی محدود ہو جائے گی۔ مرلی چند رائے کہتے ہیں کہ ہم سنگاپور میں ضرور رہتے ہیں پر اپنی تہذیب سے چمٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر ملتے ہیں۔ سندھ میں چھٹمل وادھوانی ہمیوکالانی کا کلاس فیلو تھا اور 1 سال بڑا تھا۔ انہوں نے سندھی کتابوں کی لائبریری قائم کی۔ سندھی بھون قائم کرنے کے لیے ہندوستان سرکار سے 60,000 اسکوائر فٹ زمین بھی حاصل کی۔ ان کا پیغام ہے کہ ہندوستان میں ہر سندھی اپنے بچوں کو سندھی سکھائے۔ ارجن ہنگورائی بتاتے ہیں کہ کلیان کیمپ میں ان لوگوں نے کس قدر برا وقت گزارا تھا۔ ایک دفعہ اداکار اشوک کمار نے ان کو اپنی کار میں بٹھایا تھا۔ اس زمانے میں دلیپ کمار کے پاس بھی کار نہیں تھی۔ وہ کامنی کوشل کے ساتھ فرسٹ کلاس ٹرین کے ڈبے میں سفر کرتے تھے۔ دیو آنند اور گرو دت جیسے سیکنڈ کلاس میں سفر کرتے تھے۔ لکشمن داس چیتنانی چیف کمشنر آف انکم ٹیکس نے اس بات پر زور دیا کہ سندھی برادری اپنے بچوں کو ان کی شادیاں سندھی میں ہی کریں۔ شیام روپ چند انڈونیشیا میں رہتے ہیں۔ ان کا تعلق سندھ میں مٹیاری شہر کے نزدیک ایک قصبے کھنڈو سے ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا سندھ کے آم کے باغوں کو بہت یاد کرتے رہتے تھے۔ یہ سندھی سملین بھی کراتے رہتے ہیں، خاص طور پر چیتی چند پر سب سندھی آپس میں ملتے ہیں۔ اشوک ہیمانی، یہ لوگ سندھ کے بڑے زمیندار تھے پر سندھ سے خالی ہاتھ ہی گئے تھے۔ اب اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے کہ بوڑھے لوگوں بچوں کو سنبھال کے لیے سینٹر قائم کیے ہیں اور ریڈ کراس چلا رہے ہیں۔ ان کے خیال میں سندھی کے لیے دیوناگری لپی ہی صحیح ہے۔ شکایت کرتے ہیں کہ ہم سندھیوں میں اتحاد بالکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر دیا آشا مشہور ادیب اور شاعر ہیں۔ یہ سندھی کے پہلے ڈاکٹر آف لٹریچر ہیں۔ ان کے خیال میں بھی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سندھی بولی کے لیے دیوناگری لپی اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ الہاس نگر کو بھی سندھو تو کبھی چھوٹی سندھ کہتے ہیں۔ چندرو پنجابی پریزیڈنٹ آف انٹرنیشنل سندھی پنچایت ہیں۔ چندرواں کا نام اور پنجابی ذات ہے۔ وہ سندھ اور سندھی سے ہے، بے انتہا پیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ سندھ میں بہت بڑے زمیندار تھے۔ بٹوارے کے بعد چندرو پنجابی نے ایک شرنارتھی کیمپ میں جنم لیا تھا۔ بتاتے ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی کیمپوں میں رہتے ہوئے بھی ان کی دادی پیسے بچا کر ان کو اچھے کپڑے پہناتی تھی۔ پریم لالوانی چیئرمین سندھی الائنس آف امریکہ کہتے ہیں کہ جب ہم سندھ میں تھے تو سندھ ہماری دنیا تھی، اب عالمی سطح پر آ گئے ہیں، اب پوری دنیا ہماری سندھ ہے۔ امریکہ میں سندھیوں کے میلے کروا کے ایک دوسرے سے ملنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں سندھی چاہے ہندو ہو یا مسلمان آپس میں محبت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ چندرو ایل رہیجا کے بڑے سندھ میں کراچی میں چینی کا بڑا کاروبار کرتے تھے۔ ہندوستان میں آ کر نئے سرے سے شروعات کی اور اپنی محنت سے کامیاب ہوئے۔ ان کے چھوٹے بچے سندھی سیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کرتا لال لالوانی کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی کمپنی نے انگلینڈ میں بھی نام پیدا کیا اور کوئن ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ بتاتے ہیں کہ لیڈی ڈائنا کے بھائی ان کے بہت اچھے دوست ہیں۔ ڈاکٹر اندرا اندوجا کلیان کیمپ میں رہتے ہوئے بھی میونسپل اسکول میں پڑھ کر میڈیکل کے عروج پر پہنچی ہیں۔ انہوں نے سندھی کا ترجمہ کیا ہوا ادب پڑھا ہے۔ پہلاج نہالانی کو بہت احساس ہے کہ سندھیوں کے پاس اپنی کوئی زمین نہیں ہے۔ 50 لاکھ پورے ہندوستان میں پھیلے ہونے سے ووٹ بینک کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں سندھی لوگوں نے یتیم بچوں بوڑھوں کے لیے آشرم بنا کے وفا کی ہے اس مٹی سے جہاں رہتے ہیں۔
सोबोग्यान चंदानी ये सिंध का बेटा मरते दम तक सिंध में ही रहा। उनका गांव मोहनजोदड़ो के सामने गांव बुंडी में पैदा हुए थे। वो बताते थे कि बचपन में जब बरसात होती तो मोहनजोदड़ो से सिक्के निकल आते या जेवर मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिलते। वो चाहते थे सिंध और हिंद का रिश्ता हमेशा कायम रहे। दिलीप लक्ष्मीवशन दास के बड़े शिकारपुर के थे। उनके ख्याल में सिंधी हमेशा ही दूसरों के काम आते हैं। भगवान गदवानी ये बड़े खोजना तक उथास नवीस कहते हैं, हिंद को सिंध से नाम मिला है। ये कहते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि बल्कि पलक झपकने में ही सिंध हमारे हाथ से निकल जाएगा। लाड़काना के सुरेश खेसवानी का ख्याल है कि बोली में हमेशा वही लिपि अपनानी चाहिए जिसमें बच्चे आसानी महसूस करें। नारायण श्याम के ख्याल को ये बिल्कुल नहीं मानते। कहते हैं पूरी दुनिया में सिंधी बसते हैं, सिंध में तो करोड़ों की तादाद में सिंधी हैं। सिंधी बोली कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। इसी तरह सिंध से जाने वाले सिंध को याद करके तड़पते रहे। अब ये मोहब्बत उन्होंने अपने बच्चों में इंजेक्ट कर दी थी। बड़े मिल बैठते हैं और सिंध को याद करते हैं। ये बातें उन बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं जिन्होंने अपने वतन का हिज्र नहीं सहा पर बड़ों के ज़रिए महसूस किया है। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब बात में तेरी बात नहीं, बड़ों की हर बात का ताल्लुक नाता सिंध से जाके जुड़ता है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। याद रखें, मौत आने तक जारी रहने वाली जिद्दोजहद की कोई हद नहीं है। दुनिया के किसी भी गोशे में जो कुछ भी हो रहा है, हम उससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। साम्राज्य के खिलाफ किसी एक मुल्क की फतह हमारी फतह और किसी एक मुल्क की शिकस्त हमारी शिकस्त है। साथ सलामत। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन।